نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فما شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی 4 آیات کریمہ آیت نمبر 249 سے 252 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے گزشتہ درس میں بیان کیے گئے آدھے واقعے کا تتمہ بیان فرمایا ہے۔ میں خلاصتاً اس واقعے کو ابتدا سے پھر ذکر کر دیتا ہوں مختصر الفاظ میں، تاکہ واقعے کا ایک تسلسل ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے۔ قوم بنی اسرائیل اپنی کوتاہیوں، غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے زیر عتاب آئی، اور اس کے نتیجے میں قوم عمالقہ نے اس قوم پر حملہ کیا اور ان کی عورتوں کو، ان کے مردوں کو مارا بھی اور گرفتار بھی کیا، غلام اور لونڈیاں بھی بنایا۔ تقریباً 70,000 لوگ اس سلسلے میں متاثر ہوئے۔ پھر وقت گزرتا گیا اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت سموئیل علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور حضرت سموئیل علیہ السلام نے اس قوم کی رہنمائی فرمائی، اس کو ہدایت کی باتیں سنائیں، سکھائیں، سمجھائیں، جس کے نتیجے میں وہ اخلاق حسنہ جو یہ بھول چکے تھے اب ان کے اندر پیدا ہونا شروع ہوئے۔ نتیجتاً ایک دفعہ حضرت سموئیل علیہ السلام کے پاس ہی یہ لوگ حاضر ہوئے اور آ کر کے عرض کی کہ حضرت ہمارے لیے نظم اور نسق کو چلانے کے اعتبار سے کوئی حاکم اور بادشاہ مقرر فرما دیجیے، اور ہمارے لیے جہاد کی اجازت لے لیجیے۔ انہوں نے یعنی نبی وقت نے فرمایا کہ حکم جہاد آئے گا تو تم انکار کر بیٹھو گے، نہ اصرار کرو، نہ تمنا کرو، نہ مطالبہ کرو۔ لیکن ان کا اصرار تھا، مطالبہ تھا، تمنا تھی کہ ہم نے جہاد کرنا ہے، قوم عمالقہ سے بدلہ لینا ہے، اپنے آباء و اجداد پر بیتے ہوئے ظلم کا حساب چکانا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے لیے نظم و نسق کو قائم کرنے کے لیے بادشاہ مقرر کرنے کا مطالبہ بھی ان سے کیا۔ تو حضرت سموئیل علیہ السلام نے اس وقت ایک شخص کو ان کے لیے بادشاہ مقرر فرمایا اور کہا کہ یہ شخص جس کا نام طالوت ہے یہ تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ طالوت کون ہے؟ طالوت اسی بنی اسرائیل کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، انہی کی برادری اور انہی کی قوم کا ایک حصہ ہے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے سب سے چھوٹے بیٹے
بنیامین کی اولاد میں سے ہے، اور بنیامین کی اولاد بنی اسرائیل میں سے افراد کے اعتبار سے، مالی وسائل کے اعتبار سے سب سے کمزور ترین جماعت تھی۔ بقیہ جماعتیں 11 کی 11 وہ مالدار، صاحب حیثیت اور صاحب شہرت تھی، اور یہ کمزور گمنام لوگ تھے۔ انہی کے حصوں میں سے، انہی کے افراد میں سے ایک فرد حضرت طالوت تھے۔ جناب سموئیل نے ان کو بادشاہ مقرر کرنے کا کہا۔ اب اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جناب طالوت کے والد کے بیل تھے، بیل گاڑی کے، وہ گم ہو گئے۔ اسے تلاش کرتے 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 یہاں تک پہنچے اس بڑی قوم کی آبادی میں۔ یہاں ان کا ایک دوست ملا، وجہ پوچھی کہ آپ یہاں کیسے؟ آپ تو دریا کے کنارے رہنے والے، آپ یہاں تک کیسے آ گئے؟ جواب دیا کہ ہمارے بیل گم ہو گئے، ان کی تلاش میں چلتے چلتے یہاں پہنچا۔ تو اس دوست نے کہا کہ میں آپ کو یہاں کے وقت کے نبی کے پاس لے چلتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے بذریعہ وحی وہ ہماری کوئی رہنمائی فرما دیں۔ آئے حضرت سموئیل کے پاس۔ جب حضرت سموئیل کے پاس حاضر ہوئے تو حضرت سموئیل نے ان کے متعلق کہا تھا کہ یہ طالوت ہیں جنہیں اللہ نے تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ وہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ طالوت غریب آدمی، نسب اور حسب بھی اتنا اونچا اور اعلیٰ نہیں، برادری اور قوم بھی اتنی شہرت یافتہ نہیں، افرادی قوت کے اعتبار سے بھی ان کی قوم اور ان کے افراد جو ہے وہ بہت تھوڑے، اس لیے ہم تو اس سے بادشاہ مقرر نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم صاحب حیثیت ہیں، صاحب ثروت ہیں، ہاں جی، ہمارے پاس دولت زیادہ، ہمارے پاس سرمایہ زیادہ۔ حضرت سموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ نمبر 1 یہ اللہ کی طرف سے منتخب شدہ ہے، نمبر 2 ان کے اندر علم یعنی علم سیاست تدبر وہ اللہ تعالیٰ نے کوٹ کوٹ کر بھرا ہے، نمبر 3 ان کو اللہ نے جسمانی قوت سے نوازا ہے، اور نمبر 4 یہ کہ اس بادشاہت پر یا اس نظام پر ایک دلیل اور ایک آیت اور ایک برہان یہ ہے کہ وہ جو تمہارا تابوت سکینہ ہے، صندوق ہے جس میں تمہارے متبرکات جناب موسیٰ، جناب ہارون علیہ السلام کے تبرکات موجود ہے، تورات کا کچھ حصہ موجود ہے، عصائے موسیٰ موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے کپڑوں کا کچھ حصہ موجود ہے، یہ کپڑے موجود ہیں، اور بھی بہت ساری متبرکات جو تم سے قوم عمالقہ چھین کر لے گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس کی برکت سے عطا فرمائیں گے، یہ نشانی ہوگی اس کی بادشاہت کی۔ اول تو نہ مانے، لیکن پھر وہ مان گئے جب ان کو وہ آیت اور برہان ملی۔ جب جناب طالوت نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کی تھی تو اس وقت کہا تھا کہ حضرت میرے آپ کے پاس حاضر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بیل گم ہو گئے، آپ اگر رہنمائی فرما دیں، دعا فرما دیں، رہنمائی فرما دیں تو ہم اپنی پریشانی سے نکل سکتے ہیں۔ تو حضرت سموئیل نے فرمایا کہ آپ کے بیل تو فلاں جگہ پہ موجود ہیں، قلعے کے یا شہر کے دروازے کے فلاں جگہ پہ فلاں مقام پر موجود، آپ جائیں گے وہاں سے آپ کو وہ بیل مل جائیں گے، لیکن میں جو آپ کے ذمہ ایک کام سپرد کرنے لگا ہوں وہ اللہ کے حکم سے ہے اور آپ اس کے لیے مستعد ہو جائیں۔ اب وہ پریشان ہو گئے کہ میں اور اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ میں کسی کام کے لیے مستعد ہو جاؤں، اس کو تو میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ وقت کے نبی مجھے کوئی کام سپرد کریں۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا حضرت آپ حکم فرمائیے۔ تو حضرت نے ان کو تیار کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کو اس قوم کا بادشاہ بنانا ہے۔ اول تو وہ بھی حیران ہوئے، لیکن پھر حکم الہی سمجھتے ہوئے، نبی کا فرمان جانتے ہوئے، اطاعت کرتے ہوئے اس کو بسر و چشم قبول کر لیا اور اجازت طلب کی کہ میں اپنے بیل والد صاحب تک پہنچا دوں۔ آپ نے فرمایا ہاں لے جاؤ۔ وہ گئے، بیل لیے اور جا کر کے والد صاحب تک پہنچائے۔ وہاں پہنچے، ادھر اللہ کی شان یہ کہ وہ جو صندوق تھا قوم عمالقہ جسے لے کر کے گئی تھی، وہ ایک بستی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں بستی تک یکے بعد دیگرے جاتا رہا۔ قصہ اس کا کچھ یوں ہے کہ جس بستی میں بھی وہ صندوق گیا اس بستی کے لوگوں میں وبا پھیلتی گئی اور لوگ ہلاک ہوتے گئے۔ انہوں نے دوسری بستی میں منتقل کیا، وہاں پر لوگ ہلاک ہوئے، تیسری میں، چوتھی میں، پانچویں میں۔ 5 بستیوں کے لوگ جب مر گئے یا بہت سارے لوگ ان میں سے ہلاک ہو گئے تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا
باقی ماندہ لوگوں نے، قوم عمالقہ کے باقی لوگوں نے فیصلہ یہ کیا کہ اب اس صندوق کو، یہ نعوذ باللہ منحوس صندوق ہے، اسے اپنی بستیوں میں سے کسی بستی میں نہیں رکھنا، اسے بیل گاڑی میں ڈالتے ہیں اور ڈال کر کے اپنی بستیوں سے باہر اس کو بھیج دیتے ہیں، جہاں مرضی جائے ہماری جانے بلا ہم اسے۔ اچھا، قدرتی طور پہ وہ صندوق ان سے کھلا بھی نہیں تھا۔ اللہ کی شان ہے، اللہ اس بات پہ قادر ہے۔ چنانچہ 5 بستیوں کی ہلاکت اور تباہی اور بربادی کے بعد وہ صندوق بیل گاڑی پہ ڈال دیا گیا۔ بیل گاڑی اسے لے کر کے سیدھا جناب طالوت کے دروازے پر۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے فرشتے لے کر ہنکا کر کے وہاں تک لے کر آئے، اور حضرت طالوت جب دروازے سے باہر نکلتے ہیں تو باہر ایک بیل گاڑی ہے، اس کے اوپر صندوق ہے۔ اب اس کا کوئی والی وارث نہیں، تو وقت کے نبی حضرت سموئیل تھے، ملاقات ان سے ہو چکی تھی۔ اب حضرت طالوت نے غنیمت یا موقع مناسبت یہی جانی یا مناسب یہی سمجھا کہ میں یہ صندوق بیل گاڑی جا کر کے وقت کے نبی کے سپرد کر دوں۔ وہ سیدھا ہنکا کر کے لے کر آئے۔ جب قوم نے دیکھا کہ وقت کے پیغمبر نے کہا تھا کہ ایک آیت اور ایک برہان ہوگی، اور وہ کیا ہے کہ حضرت طالوت کی برکت سے صندوق تمہیں مل جائے گا، جب انہوں نے اپنا گمشدہ متاع ایک بیل گاڑی پر دیکھا اور اس بیل گاڑی کو ہنکانے والے جناب طالوت، تو فوراً کہا کہ ہمیں ان کی بادشاہت قبول، جو نشانی، جو برہان، جو دلیل آپ نے دی، وقت کے نبی نے جو بات بتلائی وہ ہمیں نظر آ گئی، لہذا ہم منظور کرتے ہیں، ہم ان کی بادشاہت میں مل کر کے لڑیں گے، جیسے یہ کہیں گے ویسے چلیں گے۔ اب جناب طالوت آئے اور جناب طالوت نے آ کر کے انہیں فرمایا کہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، قوم عمالقہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تیاری پکڑی گئی، 80,000 کا لشکر تیار ہوا، کوئی جوان پیچھے نہ رہے، جتنے لڑنے کی صلاحیت رکھنے والے جو لڑ سکتے ہیں نوجوان، وہ سارے کے سارے اس میں شامل رہے۔ ایک شخص جس کے 6 بیٹے تھے، ان میں سے 5 بیٹے جوان تھے، وہ اپنے جوان بیٹوں کو وہ بھی لے کر کے قافلے میں شریک ہو گیا۔ توجہ، اب جناب طالوت اپنے پورے لشکر کو لے کر کے حضرت سموئیل بطور برکت، وہ ساتھ شریک ہیں، بزرگ ہیں لیکن باعث برکت ہیں، نبی ہیں، اس لیے وہ ساتھ ہوئے، اور طالوت ایک نیک صالح حکمران ہے، ان کی قیادت میں 80,000 کا لشکر جا رہا ہے۔ کئی لوگ ہیں جو اپنے جوان بیٹوں کے ساتھ ہیں، ان میں سے ایک آدمی ہے جس کے 5 بیٹے ہیں، جوان ہیں، اور اس کے ساتھ چل دیے۔ چلتے چلتے راستے میں ایک نہر تھی جو تقریباً 200 میل یا 2 میل، بعض لوگوں نے 2 میل لکھا ہے، بعض لوگوں نے 200 میل لکھا ہے، واللہ عالم، بہرحال مختصر نہیں، اپنا نہر تھی، کوئی اتنی بڑی نہیں تھی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ 200 نہیں تھی، وہ 2 میل ہی ہوگی۔ تو وہ نہر تھی، اور اس نہر کے پاس پہنچنے سے پہلے جناب طالوت نے اپنے لشکر سے کہا کہ لوگوں، ایک بات ذہن میں رکھ لینا، اس نہر سے پانی مت پینا، یہ تمہاری آزمائش ہے، امتحان ہے، ابتلا میں مبتلا کیے گئے ہو، اس سے پانی نہیں پینا۔ ہاں، بہت زیادہ کسی کو پیاس ستا رہی ہو تو ایک چلو پانی لے کر کے پی لے، اس سے زیادہ نہ پیے، جو اس سے زیادہ پیے گا وہ ہم میں سے نہیں، ہمارے لشکر کا حصہ نہیں بن سکتا، ہمارے ساتھ نہیں چل سکتا، نہیں رہ سکتا۔ جب نہر کے کنارے پہ پہنچے تو لوگ تو اتنا دور سے چلے تھے، ہانپتے کانپتے پہنچے تھے، پیاس کی شدت تھی، اس شدت کی وجہ سے سب لوگ نڈھال تھے، اور یوں پانی کے اوپر جھپٹا مارا اور پینا شروع کر دیا، سیر ہو کر کے پینا شروع کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ 80,000 کے لشکر میں سے 313 یا 319 افراد رہ گئے، باقی تمام لوگوں نے پیٹ بھر کے پانی پیا۔ اب اللہ کی شان یہ کہ نہر عبور کرنی تھی، اور نہر عبور کرنے کا جب وقت آیا تو وہ جنہوں نے پانی سیر ہو کر کے پیا تھا، وہ اپنی سستی، کاہلی اور ناہنجاری کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکے، صرف یہ 313 یا 319 افراد آگے بڑھے۔ جب یہ قافلہ چلا تھا تو میں نے عرض کیا کہ ایک آدمی اپنے 5 بیٹوں کو بھی ساتھ لے کر آیا تھا۔ اچھا، ان 5 بیٹوں کا کچھ ساز و سامان، کچھ چیزیں گھر پہ رہ گئی تھی۔ ان کا جو چھوٹا بھائی تھا، جو عمر کے لحاظ سے ابھی لڑائی کے قابل نہیں تھا، وہ گھر پہ ہی تھا، وہ ان کا سامان لے کر کے قافلے کے پیچھے پیچھے پہنچا۔ نہر سے بہت پہلے ہی ملاقات ہو گئی، اور اس نے سامان دیا، سامان دے کر کے اپنے ابا حضور سے کہا کہ ابا جی، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی ساتھ چل دوں، ہو سکتا کسی کام آ جاؤں۔
والد محترم نے فرمایا چلو آپ بھی ساتھ چلو. اب نہر عبور کی تو سامنے جو لشکر ہے وہ جالوت کا لشکر ہے. یہ طالوت کا لشکر ہے, وہ جالوت کا لشکر ہے. جالوت کا لشکر بہت بڑا لشکر, یہ 80,000 چلے تھے, 313 یا 319 رہ گئے. بالکل اگر آپ دیکھیں تو غزوہ خندق میں بھی یہی ہوا, غزوہ احزاب میں بھی یہی ہوا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں ہم مدینہ سے نکلے. مدینہ اور غزوہ خندق کے موقع محل کے مطابق کے یعنی درمیان کوئی بہت بڑا فاصلہ نہیں, بہت تھوڑا سا فاصلہ ہے. لیکن اسی تھوڑے سے فاصلے میں قدم قدم پر کچھ ٹولیاں حضور کے پاس آتی گئی. ان بیوتنا عورا, ان بیوتنا عورا, ان بیوتنا عورا. پر محبوب ہمارے گھروں میں نگران کوئی نہیں, دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں, پیچھے خیال کرنے والا کوئی نہیں. آپ اجازت فرمائیں تو ہم اپنے گھر رہ جائیں, میں چلا جاؤں, میں چلا جاؤں, میں چلا جاؤں. حضور ارشاد فرماتے گئے جاؤ 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 جاؤ. یہ جو ہزاروں کی تعداد میں نکلے تھے, اب چلتے چلتے بعض روایات میں آتا ہے 1300 رہ گئے, بعض میں آتا ہے کہ 700 رہ گئے. اور یہ وہ پکے مومن مخلص تھے جو رہ گئے, باقی منافق سارے کے سارے پیچھے ہو گئے. غزوہ احزاب میں انشاءاللہ تفصیل سے ہمارے سامنے آئے گا. تو جناب طالوت کے ساتھ چلنے والا لشکر 80,000, نہر کراس کرنے والوں کی تعداد سینکڑوں میں, پہلے ہزاروں میں اب سینکڑوں میں. جب لشکر جالوت دیکھا تو یہاں پر اس لشکر میں 2 قسم کے لوگ ہو گئے. ایک کامل الایمان تھے, ایک اکمل الایمان تھے. یعنی یہ جو 313 یا 319 تھے, ان کے بھی 2 گروہ سامنے آئے قرآن پاک کی آیت کے مطابق. ایک گروہ وہ ہے جو اپنا کامل الایمان ہے, اور دوسرا گروہ وہ ہے جو اکمل الایمان ہے. کامل الایمان وہ ہیں کہ جنہوں نے ایک تحفظ کا اظہار کیا, اگرچہ ان کا ایمان مکمل تھا لیکن تحفظ کا پھر بھی اظہار کیا سامنے بہت بڑے لشکر کو دیکھ کر کے. کیا تحفظ کا اظہار کیا؟ تحفظ یہ پیش کیا لا طاقت لنا اليوم بجالوت. حالات یہ بتلاتے ہیں, زمینی حقائق یہ بتاتے ہیں, گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے, ہماری تعداد بہت تھوڑی ہے, ان کی تعداد بہت بڑی ہے. اسباب کے درجے میں, اسباب کے درجے میں لگتا ہے ایسے کہ لا طاقت لنا اليوم بجالوت, آج ہم جالوت کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. اچھا, ایک دوسرا لشکر تھا, ایک دوسری جماعت تھی, دوسرا طبقہ تھا انہی میں سے کہ جو کہ اکمل الایمان تھے, یعنی جو عزیمت کے راستے پہ چلنے والے تھے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ایمان کے اعلیٰ ترین منصب پہ فائز ہوتے ہیں, یہ لوگ صاحب عزیمت لوگ ہوتے ہیں. تو صاحب عزیمت لوگ کیا کہنے لگے کہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرہ باذن اللہ. اسباب کو نہیں دیکھنا, اسباب کو نہیں دیکھنا, جماعت کی قلت و کثرت کو نہیں دیکھنا, افرادی قوت کو نہیں دیکھنا, نفری و تعداد کو نہیں دیکھنا. فیصلے دیکھنے ہیں کہ فیصلے کرنے والا کون ہے؟ اللہ. فیصلے کرنے والا کون ہے؟ اللہ. بنجر کو زرخیز بنانے والا کون؟ اللہ. زرخیز کو بنجر زمین میں تبدیل کرنے والا کون؟ خشک سالی کو مٹانے والا کون؟ خشک سالی پیدا کرنے والا کون؟ اولاد دینے والا کون؟ نہ دینے والا کون؟ اسی طریقے سے فتح اور شکست کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اس لیے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ تعداد میں ہم تھوڑے ہیں یا وہ زیادہ ہیں. بات تو یہ ہے کہ خلوص اور جذبہ اللہ نے دیکھنا ہے. اللہ نے ہمارے جذبے کو دیکھنا ہے, خلوص کو دیکھنا ہے, پھر فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. ہم مارے گئے تو بھی کامیاب, ہم بچ گئے تو بھی کامیاب, ہم تو دونوں صورتوں میں کامیاب ہیں. چنانچہ یہ اکمل الایمان لوگ ہیں, اور ان کی اور ان کامل الایمان لوگوں کی دونوں کی خلوص اور جذبے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس لشکر کو فتح نصیب فرمائی. اب فتح کی صورت کیا بنی؟ توجہ. رات بھر تیاری ہوتی رہی, اور صبح جب بیدار ہوئے تو پہلا کام جناب طالوت نے حضرت سموئیل علیہ السلام کے حکم سے یہ کیا کہ پورے لشکر سے دعا کروائی, پوری جماعت سے دعا کروائی. اور یاد رکھیے, سپاہی, مومن سپاہی کی صفات میں سے ایک صفت, نمبر 1 صفت وہ یہ ہے کہ عزم اور استقلال کے اعتبار سے پختہ ہو. نمبر 2 صبر کرنے والا ہو. نمبر 3 جذبہ للہیت اس کے اندر موجود ہو, اللہ کی رضا کا حصول اس کے اندر جذبہ موجود ہو. اور نمبر 4
دعا کا اہتمام کرنے والا ہو، دعا کا اہتمام کرنے والا ہو۔ اور نمبر 5، آزمائش اور امتحان میں واویلے نہ کرے۔ اب یہ صفات اگر دیکھی جائیں تو یہ ساری صفات اللہ پاک نے اس لشکر میں رکھی تھی۔ نہر عبور کی تو پہلے سے بادشاہ وقت نے کہا تھا کہ پانی پیٹ بھر کر نہیں پینا، تو انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ اگلے لشکر کو دیکھا، بہت طویل، بہت بڑا، بہت مقدار زیادہ، کثیر تعداد، لیکن عزم اور استقلال میں کوئی کمی نہیں آئی۔ جذبہ خلوص اور للہیت کے اعتبار سے اتنا بلند کہ اپنی افرادی قوت کو اور ان کی افرادی قوت کو موازنہ کس سے کرتے ہیں؟ اللہ کے فیصلے سے، تعداد سے نہیں کرتے۔ اسے کہتے ہیں خلوص، اسے کہتے ہیں للہیت، اللہ کی رضا، اور وہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ اب آخری بات رہ گئی تھی، اور وہ بات کیا تھی؟ دعا۔ یاد رکھیے کہ کافر اپنے ہر کام کی ابتدا گانے سے، شور و غل سے اور اس طرح کی بچکانہ حرکتوں سے کرتا ہے، لا و لعب سے کرتا ہے۔ اور مومن کا کام کیا ہے؟ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اقطع، وفی روایت او ابتر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان ہر ذی شان کام کو کس سے کرتا ہے؟ بسم اللہ سے ابتدا کرتا ہے۔ اگر ذی شان کام، کسی اہم کام، کسی محتم بشان کام کی ابتدا بسم اللہ سے نہ ہو، اللہ کے نام سے نہ ہو، تو وہ کام نتائج کے اعتبار سے تم بریدہ ہوتا ہے یا ثواب کے اعتبار سے بے برکتہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے مومن تو ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرتا ہے۔ اسے تو اتنا بھی حکم ہے کہ اتنا حکم ہے کہ یہ اپنے گھر کا دروازہ کھولے، قدم رکھے دروازے کے اندر، تو تب بھی کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسے تو بسم اللہ وہاں پڑھنے کا بھی حکم ہے، اور اسے بسم اللہ پڑھنے کا حکم تب بھی ہے کہ جب رات کو یہ اپنے دروازے کی کنڈی کو لگائے تو تب بھی بسم اللہ پڑھ کر کے لگائے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو شیاطین اور حاسدین اور ڈکیٹ اور رازان اور چوروں سے اس کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال وقت کے بادشاہ جناب طالوت نے حضرت سموئیل علیہ السلام کے حکم سے کیا کیا؟ دعا کا اہتمام کیا، اور سارے لشکر نے دعا فرمائی۔ اور یہ منظر ہمیں اس وقت بھی نظر آتا ہے کہ جب بدر کا میدان ہے، رات کی تاریکی ہے، رحمت دو عالم نے سب کو فرما دیا کہ اپنے اپنے خیموں میں چلے جاؤ آرام گاہ کے لیے، آرام کرنے کے لیے۔ سب اپنے اپنے خیموں میں آرام کرنے کے لیے چلے گئے۔ 2 آدمی جاگ رہے تھے، 2 انسان جاگ رہے تھے۔ ایک وہ جن کا سر سجدے میں تھا، سر سجدے میں تھا، اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے تھے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد لک فی الارض ابدا۔ اے اللہ، یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر قیامت تک تیری عبادت نہیں ہو سکے گی۔ بڑی مشکلوں سے تیار کیا ہے، بڑی محنتیں کی ہیں، پتھر کھائے ہیں، میں نے اپنے جوتوں کو خون سے رنگین کیا ہے، اپنی داڑھی کو خون سے تر کیا ہے، پروردگار محنت کی ہے، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال گزارے، پتے کھائے ہیں۔ یا اللہ رحم فرمانا، یہ تعداد میں تھوڑے ہیں، لڑنے کے اعتبار سے نا تجربہ کار ہیں، اور ساز و سامان اسلحے کا وہ کچھ بھی نہیں ہے، مقابلے میں دشمن بڑا ہے، پروردگار فتح نصیب فرمانا، ہلاک مت کرنا بس۔ اللہ کے رسول رات کو دعا فرما رہے تھے۔ یہ ہے دعا کرنے والے، اور وہ جو خیمے کے پاس پہنچے اور پہنچ کر کے اس نبی مقدس کو، نبی محترم کو دعا کرتے ہوئے سنتے ہیں تو دل ہی دل میں کہتے ہیں آمین آمین آمین۔ یہ کہنے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ جب حضور علیہ السلام کی ہچکی بند گئی تو تب حضرت ابو بکر صدیق آگے بڑھے اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ آپ کو اور آپ کی جماعت کو رسوا نہیں کرے گا، بس آپ اپنے آپ کو ہلاکت پر مت ڈالیے۔ صبح ہوئی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز باقاعدہ اہتمام کے ساتھ پڑھائی، اور اس کے بعد پھر سے تمام لوگوں نے انفرادی طور پر دعائیں مانگی، دعائیں مانگتے جا رہے تھے۔ یا اللہ، آج دشمن سے مقابلہ ہے، تیرے اور تیرے حبیب کے دشمن سے مقابلہ ہے، اے اللہ سرخرو فرمانا، اے اللہ اتنی قوت نصیب فرمانا کہ پیٹھ دکھا کر بھاگے نہ، اے اللہ اتنی قوت نصیب فرمانا کہ دشمن کا ڈٹ کے مقابلہ کر سکے، اے اللہ اتنی قوت نصیب فرمانا کہ آنے والی تاریخوں میں جو ہے وہ اسلام کا نام بلند ہو۔ پھر اللہ نے ایسا کر کے دکھایا۔ وہ 313 تھے، وہ 1000 کا لشکر جرار تھا، ساز و سامان ان کے پاس تھا، لیکن ان 313 کو اللہ نے فتح نصیب فرمایا۔ بہرحال
لشکر طالوت آگے بڑھا، رات گزاری، صبح اٹھے، دعا کی، دعا کر کے اب صف بندیاں ہو گئی۔ صف بندی جب ہوئی، اللہ اکبر، تو ہر ایک نے اپنے اپنے محاذ کو سنبھال لیا۔ وہ جو ایک نوجوان، وہ ایک بچہ تھا جس نے اجازت مانگی تھی کہ میں بھی ابا حضور ساتھ چلوں، اس بچے کا نام حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ عمر کے اعتبار سے ابھی وہ جوانی کی دہلیز پہ انہوں نے قدم نہیں رکھا، قد بھی چھوٹا ہے، عمر بھی کم ہے۔ ایسے میں روایت میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب آ رہے تھے سامان لے کر کے، تو راستے میں ایک درخت سے آواز آئی کہ داؤد، وہ سامنے جو پتھر ہیں نا، ان پتھروں کو اٹھا کر اپنے پاس رکھ لو، شاید کہیں آپ کے کام آ جائیں۔ تو 3 پتھر پڑے ہوئے تھے اکٹھے، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے پتھر اٹھائے اور اپنے کپڑے میں ڈال دیے، چھوٹی سی چادر تھی اس میں ڈال دی۔ اب یہاں پر منظر کیا پیش آیا کہ جب گمسان کا رنگ پڑا تو حضرت داؤد علیہ السلام کو حضرت سموئیل علیہ السلام نے فرمایا، اے داؤد، حکم الہی ہے کہ تم جالوت کے مقابلے میں تیار ہو جاؤ، جالوت کے مقابلے میں تیار ہو جاؤ۔ حضرت داؤد حیران و پریشان، بس ایک معاملہ یہ تھا کہ ان کو پتھر مارنے کا بہت تجربہ تھا، پتھر مارنے کا، اور پتھر ایسے ہاتھ سے نہیں، ہاتھ سے پھینکنے کا نہیں، پتھر مارنے کا ایک مخصوص طریقہ تھا۔ اور وہ طریقہ کیا تھا کہ کپڑے کے اندر پتھر ڈال کے کپڑے کو گھماتے 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 چھوڑنا، اور وہ پتھر سیدھا تیر بہدف ہوتا تھا، جہاں نشانہ مارنا چاہتے تھے وہی جا کر لگتا تھا۔ داؤد علیہ السلام کو یاد آیا کہ میرے پاس تو 3 پتھر ہیں، اپنے کپڑے میں ایک پتھر ڈالا، آگے بڑھے، کپڑے کو گھمایا، اور گھماتے گھماتے جالوت کا حال یہ تھا کہ جالوت کے سوائے اس چہرے کی، آنکھوں کی اس حالت کے، یعنی سامنے والے پورشن کے، باقی پورا کا پورا جسم اس کا لوہے کی زرہ سے اور لوہے کے مطلب سے ڈال بنا کر کے اس نے پورا کا پورا کور کیا ہوا تھا، ڈھانپا ہوا تھا۔ جناب داؤد علیہ السلام نے پتھر کو کپڑے میں ڈالا اور گھمایا، گھما کر کے پتھر کو جب چھوڑا تو وہ سیدھا اس کے یہاں کر کے لگا، جالوت کے، اور جالوت اس پتھر کی ضرب کی تاب نہ لا سکا اور لڑکھڑا گیا۔ اتنی دیر میں انہوں نے دوسرا پتھر ڈالا اور گھمایا اور گھما کر کے چھوڑا، اور وہ جا کر کے پھر دوبارہ ادھر لگا اور جالوت گر گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ تیسرا پتھر بھی مارا، یعنی وہ گرتے گرتے اس کو تیسرا پتھر لگا اور وہ گر گیا، لیکن 2 پتھروں سے ہی وہ گر گیا تھا۔ اور حضرت داؤد خود آگے بڑھے دوڑ کر کے، اور تلوار سے اس کی گردن کو اڑک دی۔ بس بادشاہ کا، اپنے سردار کا، سپہ سالار کا، چیف آف کا، مطلب جو آرمی اسٹاف ہے ان کا جب سربراہ مارا گیا، جنرل صاحب جب مارے گئے تو سب کی ہوش و حواس اڑ گئے، مبہوت ہو کر کے رہ گئے، یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ؟ اتنا بڑا آدمی، اتنی زیادہ جو ہے وہ اس کے ساتھ پاور اور اتنی زیادہ قوت والا آدمی، اور اس کو ایک بچے نے مار دیا۔ ایک اور ان کا نائب، یعنی جالوت کا ایک نائب آگے بڑھا اور اس کو ایک اور سپاہی نے واصل جہنم کر دیا۔ یوں ان 2 آدمیوں کا یکے بعد دیگرے مرنا تھا کہ ان کے لشکر میں بگدڑ مچ گئی، اور یوں تھوڑی تعداد بڑی تعداد پر، کم افراد زیادہ افراد پر اللہ کے حکم سے، اللہ کے فیصلے سے کیا آ گئے؟ غالب آ گئے۔ انہی باتوں کو یہاں پر قرآن پاک نے تتمے کے طور پر، اختتام کے طور پر ان آیات کریمہ میں بیان فرمایا ہے، آیت نمبر 249 سے 252 تک۔ اب دیکھیے جی آیات کریمہ کو، فرمایا فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر۔ غرض جب طالوت فوجیں لے کر روانہ ہوا تو اس نے ان سے کہا، یعنی اپنے لشکر سے کہا کہ اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے۔ فمن شرب منہ فلیس منی، جو شخص اس میں سے پانی پی لے گا وہ میرا نہیں ہے، وہ میرا کیا مطلب؟ دیکھیے یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک محاورہ ہے، اس محاورے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اگر اس کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں محسوس ہوگا، آپ علیہ السلام نے کئی مواقع پر کئی چیزوں کے متعلق فرمایا کہ اس کام کے کرنے والا ہم میں سے نہیں، وہ میرا نہیں۔ مثلا
آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. کیا مطلب؟ ہماری جماعت کا حصہ نہیں ہے. ہماری جماعت دھوکہ نہیں دے سکتی، ہماری جماعت دھوکہ نہیں دے سکتی. اور پھر فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑ لے وہ مجھ میں سے نہیں، یعنی میری امت میں سے نہیں، یا میری جماعت میں سے نہیں ہے، میرے چاہنے والوں میں سے نہیں ہے. تو یہ ہوتا ہے، محاورتاً استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ ہماری جماعت میں سے نہیں، ہماری پالیسی کا حصہ نہیں، ہماری جماعت کا حصہ نہیں، ہماری برادری کا حصہ نہیں، ہماری قوم کا حصہ نہیں. جناب طالوت نے بھی یہی فرمایا کہ جو پانی پی لے گا وہ ہم میں سے نہیں. ہاں وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، کہ جو نہ پیے گا تو وہ میرا ہے. ہاں اگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر پانی لے لے اس کا کوئی مسئلہ نہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں. فرمایا اس کی خیر ہے. فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُ، جب وہ لوگ نہر پر پہنچے تو چند لوگوں کے سوا سب نے پانی پی لیا. کیا مطلب؟ چلو بھر نہیں، خوب سیر ہو کر کے پانی پی لیا. فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اس سے ایک بات اور بھی پتہ چلی کہ جو حاکم وقت ہوتا ہے، سربراہ وقت ہوتا ہے، امیر لشکر ہوتا ہے، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی کبھی اپنی فوج اور اپنی سپاہ اور اپنے ماتحت لوگوں کی آزمائش اور امتحان بھی کرے تاکہ پتہ چلے کہ اپنا کون ہے، بیگانہ کون ہے. ہاں اس وقت مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، زبردست بات. ایک موقع پر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا، اور اس لشکر میں بڑے بڑے صحابہ تھے، حتیٰ کہ حضرات شیخین کو بھی حضور نے ان کے ساتھ بھیجا. حضرات شیخین جانتے ہیں نا جی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، سپاہی کی حیثیت سے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کی قیادت میں جا رہے ہیں. اب چلتے چلتے اور طلب بات ہے، چلتے چلتے جب اس بستی کے بالکل قریب جنگل پہ پہنچے، پہاڑی پہ پہنچے، تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے امیر لشکر نے فرمایا کوئی شخص آگ نہیں جلائے گا. اب سارے پریشان ہو گئے، بھوک بھی ستا رہی تھی، رات بھی لمبی ہے. ہاں جی، اور آپ نے فرمایا کہ آگ بھی نہیں جلانی. جب آگ نہیں جلانی تو کھانا کیسے پکانا ہے؟ کھانا نہیں پکائیں گے تو بھوک ستائے گی. بڑے پریشان. اب اسی پریشانی کے عالم میں کچھ لوگ حضرات شیخین کے پاس آئے کہ حضرات آپ کا مقام بہت اونچا ہے، آپ کا رتبہ بڑا ہے، آپ ذرا امیر لشکر سے کہہ دیجئے کہ اس طرح کا معاملہ نہ کریں، ہم تو پریشان ہو جائیں گے. جانتے ہیں حضرات شیخین نے سفارش کو سن کر کے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا امیر مقرر کیا ہے، ہمارا امیر مقرر کیا ہے، اور امیر کی اطاعت واجب ہے. امیر کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے. ہم تو یہ سفارش نہیں کریں گے. لازماً اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی جو اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی ہے، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمارا کام ہے ان کی اطاعت کرنا، لہذا اطاعت کرو. اب رات گزری، صبح کا سورج جب طلوع ہوا، ہلکی پھلکی لو پھوٹی اور روشنی نمودار ہوئی، تو حضرت امیر نے فرمایا کہ اب دشمن پر حملہ کرو. اچانک دشمن پر حملہ ہوا اور دشمن کی صفوں میں بھگدڑ مچ گئی، کوہرام مچ گیا، اور یوں چند ہی لمحات میں اس علاقے پر فتح حاصل کر لی. تب سب کی زبان سے بیک آواز جو ہے وہ ایک ہی بات نکلی کہ واقعی امیر لشکر نے جو رات کو حکمت عملی اختیار کی تھی وہ بہت اعلیٰ تھی. اگر رات کو آگ روشن کر دی جاتی تو دشمن کو خبر ہو جاتی کہ ہم آ رہے ہیں، یا کوئی دشمن آ رہا ہے، کوئی مد مقابل آ رہا ہے، تو وہ اپنی تیاری کرتے. اگر رات کو وہ تیاری کر لیتے تو ہم اس طرح جلدی فتح حاصل نہ کر پاتے. لہٰذا امیر کے حکم کی اطاعت کر کے ہم کامیاب ہوئے ہیں. ایک منظر یہ ہے. ایک منظر وہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے جا رہے ہیں، مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے بہت پہلے، جہاں سے مکہ مکرمہ کی شہر سے، آبادی سے گھاٹی نظر آتی تھی، اس مقام پر جب آپ نے پڑاؤ ڈالا تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ہر بندہ اپنے اپنے حصے کی آگ جلائے گا. 10,000 لوگ تھے. کتنے لوگ؟ 10,000 لوگ. حکم کیا ہوا؟ ہر بندہ اپنی اپنی آگ جلائے، اپنا اپنا چولہا جلائے. اب جب ظاہر ہے کہ جس نے آگ یہاں جلانی ہے اس کے ساتھ والے نے یہاں تو نہیں جلانی،
کوئی 2-4 فٹ کا فاصلہ ہی رکھنا ہے. اس طرح 2-2 4-4 فٹ کے فاصلے پر تھوڑی تھوڑی آگ جلتے حالت یہ ہو گئی کہ 10,000 لوگوں نے جب آگ جلائی تو فضائے آسمانی میں ایسے لگا جیسے کہ دن کا اجالا ہے. مکہ والوں نے یہ منظر دیکھا اور پتہ تو انہیں چل گیا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے تشریف لے آئے ہیں. جب انہوں نے اتنی زیادہ روشنی دیکھی کہ آگ جل گئی تو ان کے تو ہوش و حواس اڑ گئے کہ اتنا بڑا لشکر، یہ تو اگر ہماری طرف مڑ کر کے تھوکیں گے تو ہم بہہ جائیں گے. اب ایک کیفیت یہ حکمت ہے، یہ بھی حکمت ہے، وہ بھی حکمت ہے. تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی جسے سربراہ مقرر فرماتے ہیں، جسے بڑا بناتے ہیں، خاص طور پر نیک لوگوں کا سربراہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. یہ بات ذہن رکھیے گا. ہمارا ایمان ہے کہ نیک لوگوں کا سربراہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. کنفرم بات ہے. ہاں اگر ہوں ہماری طرح کے گنہگار تو پھر سربراہ بھی ہم جیسا ہی ہوگا، کیونکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اعمالکم اعمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں. فرمایا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بادشاہ کو یا سربراہ کو، امیر لشکر کو امتحان بھی لینا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کون اپنا کون بیگانہ. تو حکمت دانائی کا تقاضا بھی یہی ہے. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. پھر جب طالوت اور مومن لوگ جو اس کے ساتھ تھے نہر کے پار ہو گئے تو کہنے لگے، ان میں سے ایک گروہ، یعنی جناب طالوت کے لشکر کے 3 حصے ہو گئے. ایک حصہ وہ جو نہر سے پیچھے رہ گیا، ایک حصہ وہ جس کی بات ابھی آ رہی ہے. کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں. اس فکرے کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے پہلے ہمارے اندر طاقت تھی اور اب نہیں. اس کا مطلب یہ ابھی جو پوزیشن ہے یہ پوزیشن کوئی لڑائی والی پوزیشن نہیں ہے. اگلی بات قال الذين يظنون انهم ملاقو اللہ، یہ تیسرا گروہ ہے. یہ مطلب نہیں کہ پہلے والے گروہ کو اللہ سے ملاقات کا یقین نہیں تھا، یقین انہیں بھی تھا، لیکن ان کے یقین میں اور ان کے یقین میں فرق یہ، وہ کامل الیقین تھے، یہ اکمل الیقین ہے. جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ ان کو اللہ کے روبرو حاضر ہونا ہے، وہ کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے. اور اسلام کی تاریخ میں ایسے 20 واقعات موجود ہیں. اس وقت چونکہ وقت نہیں ہے میں اشارات کرتا یا وضاحت کرتا. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، حضرت خالد ابن ولید، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ لوگوں نے اس طرح کیا، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کیا. یعنی بہت سارے احباب ہیں، بہت سارے صحابہ کرام ہیں جن میں سے ایک ایک فرد کئی ہزار کے لشکر میں کود پڑا. حضرت زبیر کے بارے میں آتا تو رضی اللہ عنہ کہ 2 لاکھ کے لشکر میں اکیلے گھس ہوئے تھے، اکیلے 2 لاکھ کے لشکر میں کود پڑے اور تلوار چلاتے گئے. وہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئے، جنہوں نے ایک موقع پر اپنے وقت کے جو اپنا امیر تھے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ہی تھے، ان سے فرمایا کہ حضرت قلعہ فتح نہیں ہو رہا، میرے ذہن میں ایک ترکیب آ رہی ہے، اگر آپ اس پہ عمل کروا دیں یا عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہمیں فتح نصیب ہو جائے گی. کہا ابو دجانہ کیا بات ہے؟ کہا آپ مجھے ایک ٹوکری میں ڈال کر کے نا تو قلعے کے اندر پھینک دیں، میں جانوں آگے اگلا معاملہ جانے. اللہ نے ایسے بھی فتح دی ہے. اکیلا آدمی اندر کودا اور اندر جا کر اس نے فوراً تلوار چلانا شروع کی تو بگدڑ مچ گئی کہ پتہ نہیں لوگ قلعے کے اندر آ گئے. انہوں نے اپنے خوف کی وجہ سے قلعے کے دروازے کھول دیے اور جیسے وہ باہر نکلے باہر والے ان کو مارتے گئے اور اندر داخل ہوتے گئے. یوں اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی. بہرحال ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. فرمانے لگے کہ بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے. ایک وہ بھی لشکر تھا جنہوں نے کہا تھا لاہور میں صبح کا ناشتہ کرنا ہے، لاہور میں صبح کا ناشتہ کرنا ہے. بڑی تعداد میں تھے، بہت بڑی تعداد میں تھے، بڑی تعداد تھی، لیکن اللہ نے تھوڑی تعداد کے ذریعے سے انہیں بھی فتح شکست نصیب فرمائی ہے. جی کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. آگے فرمایا واللہ مع الصابرین، اور اللہ استقلال رکھنے والوں کے ساتھ ہے. میں نے کیا عرض کیا تھا؟ صبر ہو، عزم و استقلال ہو، ہمت ہو اور دعاؤں کا اہتمام ہو اور امیر کی اطاعت ہو. فرمایا ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے میں آئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ پروردگار ہم پر صبر کے دہانے دروازے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور لشکر کفار پر فتح نصیب فرما. 3 باتیں کی، صبر نصیب فرما،
لشکر کفار پر فتح نصیب فرما اور لڑائی کے دوران ثابت قدمی نصیب فرما. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو طالوت کی فوج نے اللہ کے حکم سے ان کو ہزیمت دے دی. کس کو؟ جالوت کے لشکر کو. وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور اللہ نے اس کو بادشاہی اور دانائی بخشی، بادشاہی اور نبوت. بادشاہی اور اس سے پہلے بنی اسرائیل میں نبی الگ ہوتا تھا، بادشاہ الگ ہوتا تھا. اسی لشکر میں آپ دیکھ لیں طالوت بادشاہ ہیں اور حضرت سموئیل علیہ السلام نبی ہیں. لیکن بعد میں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے طالوت کے بعد خلافت حضرت داؤد علیہ السلام کو نصیب فرمائی. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. اور جب حضرت سموئیل دنیا سے چلے گئے تو پھر نبوت سے بھی حضرت داؤد کو نواز دیا. تو یوں نبوت اور بادشاہت ایک فرد میں جمع ہو گئی. یہ پہلے نبی ہیں جو نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں. پھر دوسرے نبی ان کے بعد ان کے بیٹے جو حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں وہ بھی بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت ساری صفات سے نوازا تھا. بعض روایات میں آتا ہے کہ 16 قسم کے پرندوں کی بولیاں جانتے تھے. علمنا منطق الطیر، ہواؤں میں اڑنے والے پرندوں کی بولیاں اللہ نے ان کو سکھلائی تھی. لوہے کو اللہ نے ان کے ہاتھ میں موم کر دیا تھا، جیسے چاہتے تھے موڑ دیتے تھے. یہی وجہ ہے کہ وہ زرہ بنا کر کے اپنا جو معاشی نظام ہے وہ چلایا کرتے تھے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. اور اللہ لوگوں کو ایک دوسرے پر چڑھائی اور حملہ کرنے سے ہٹاتا نہ رہتا. یعنی اگر اللہ جہاد کو اور اس طرح کے حق کے ذریعے سے باطل کو روکنے کا عمل نہ کرتے، اللہ یہ فیصلہ نہ کرتے، اللہ یہ حکم نازل نہ فرماتے، تو کیا ہوتا؟ لفسدت الارض، پھر زمین کے اندر کیا ہو جاتی؟ فساد برپا ہوتا، ملکوں کے ملک تباہ و برباد ہو جاتے. ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ اہل عالم پر بڑا مہربان ہے. اہل عالم پر، اس میں کافر مومن سب آتے ہیں. دیکھیے جہاد کی برکت سے اللہ نے کافروں کو بھی بچائے رکھا ہے. یہ جہاد کی برکات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بھی بچائے رکھا ہے. جو کافر سرکشی کرتے ہیں اللہ جہاد کے ذریعے سے انہیں تہ کروا دیتے ہیں، اور باقی جو کافر ہوتے ہیں وہ جزیہ دے کر کے مسلمانوں کے زیر نگین رہ کر کے پرامن زندگی گزارتے ہیں. گویا اللہ نے جہاد میں ان کے لیے بھی فضل رکھا ہے اور خود مسلمانوں کے لیے بھی فضل رکھا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ آج ہم نے جہاد کو کافروں کے کہنے کی بنیاد پر دہشت گردی سمجھ لیا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہاد کو چھوڑو گے تو ذلت مسلط کر دی جائے گی. ذلت اور مسلط کر دی گئی ہے. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق. لیکن انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں، بہت قریب ہے کہ جب یہ فضا پھر سے قائم ہونے جا رہی ہے. انشاءاللہ یہ فضا پھر سے. کل میں نے ایک جملہ کہا تھا، آپ کے ذہن میں ہوگا وہ، میں نے کہا تھا کہ 1.5-2 سال سے دہشت گرد نہیں کہا جا رہا، تیاری ہے کسی اور داغ کے لگانے کی. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بلا شبہ پیغمبروں میں سے ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ